قرآن سے پڑھے کہ جمعہ اور بھائی آپ خود مانتے ہیں یہ سب شرائط آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. عورت پہ جمعہ واجب نہیں ہے, بوڑھے پہ جمعہ واجب نہیں ہے, آپ یہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ روایتوں کی بات ہے, قرآن سے پڑھیں کہ آپ اگر کچھ دیکھیں 5 آدمی نہ ہو, 5 آدمی نہ ہو نا, 5 آدمی نہ ہو تو نماز جمعہ باطل ہے, حرام ہے. 5 جمعہ نہ ہو, یہ قرآن سے ثابت ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے, ٹھیک ہے نا. ہم پہلی بات یہ ہے کہ وعدہ کیا ہے, جو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ غیبت میں جمعہ حرام ہے, پہلے بتاؤ قرآن کی وہ آیت پڑھو جہاں لکھا ہے کہ غیبت میں جمعہ حرام ہے. آپ پڑھیں گے نا شیخ صاحب, شیخ صاحب میں جانا حرام ہے, قرآن کو چھوڑ کے روایتوں میں جانا رسول نے. اب جو ہے نا وہ ان کے سندھی جو شاگرد ہیں وہ بیچارے خوش ہو جائیں گے کہ یہ مناظر جیت ہے. مانی الاخبار نہیں, مانی الاخبار, مانی الاخبار میں جناب رسول پاک کا فرمان ہے, لا یجوز ترک الحکم ما لم کان فی القرآن, جو مسئلہ قرآن کے اندر ہے اس کو چھوڑ کے حدیث کی طرف نہ جاؤ. چلیں جی شیخ صاحب, شیخ صاحب حدیث میں جاؤ, شیخ صاحب میں جاؤ, میں قرآن سے استدلال کرتا ہوں, تو پھر آپ امام کے قول میں جاؤ. پڑھو قرآن, کون سی آیت ہے کہ جو محرام ہے غیبت میں, پڑھو قرآن. چلیں جی, میں ہم قرآن ایک دفعہ, قرآن ہم نے 2-3 دفعہ پڑھی ہے, شیخ صاحب کے لیے ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. پہلی بات ہے کہ یہ میرے اہل بیت علیہ السلام کے عقیدے کے خلاف ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اس کی روایات بہت زیادہ. یہ موضوع تمہارا, یہ تمہارا موضوع نہیں ہے, قرآن پڑھو, ورنہ بات کو چھوڑ دو, بس تم ختم ہو گئے. صبر صاحب, ہنسنا کوئی بات نہیں ہے, ہنسنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. چلے آپ ماڈریٹر کریں نا, تک باری باری گفتگو ہو, باری باری گفتگو. ابھی علیہ صاحب جو ہے وہ قرآن سے نماز کی حرمت پہ دلیل دے رہے ہیں, ان سے حرمت پہ دلیل لے رہے ہیں. ہاں قرآن سے سب سے پہلے قرآن سے دلیل دے حرام ہونے کی. تو وہ بیان کریں گے, 5 منٹ ٹائم ہے آپ کا. ٹھیک ہے, 5 منٹ ٹائم. دیکھیں شیخ صاحب, میں نے قرآن سے دو مرتبہ اپنی باتوں کا تکرار کیا ہے قرآن مجید سے, آپ شاید متوجہ نہیں ہوئے. میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے, قرآن کی آیت کو پڑھا ہے, اس کا ترجمہ بھی کیا ہے, استدلال نماز جمعہ کے متعلق کیا ہے. شیخ صاحب آپ سن لیں, نماز جمعہ کے متعلق آپ متوجہ نہیں. ہاں دوبارہ پڑھیں گے, دوبارہ پڑھیں گے شیخ صاحب, دوبارہ پڑھیں گے. آپ اچھی طرح سن لیں, مجھے میرے قطع کلامی نہ کریں, ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ میرا منہج نہیں ہے. دیکھیں لوگ پر مجھے دیکھیں, شیخ صاحب سے واسطہ پڑا نا, یہ کہتے قرآن سے ثابت کرو, قرآن سے ثابت کرو. ہم احکام الہیہ حلال و حرام جو ہے قرآن کے ظواہر سے استنباط نہیں کرتے, قرآن کے ظواہر سے اس کو ثابت ہی نہیں کرتے, مگر یہ کہ اس کے ذیل میں حدیث موجود ہو. یہ ہمارا منہج ہے, ہمارا عقیدہ ہے, اور یہ شیعہ علماء کا شروع سے جو شیعہ مذہب کو جانتے ہیں ان کا منہج ہے. آپ کا منہج قرآن ہے, آپ کا منہج. سن لیں, یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ. سن لیں نہیں, آپ سن لیں بھائی, آپ آپس میں بات نہ کریں نا. ظواہر نہ پڑھیں. یہ کتاب وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ, جلد نمبر 27 ہے, ملاحظہ کریں, یہاں پر ایک باب ہے. نہیں, قرآن پڑھیے, قرآن پڑھیں گے شیخ صاحب, میرے پاس 5 منٹ ہے نا. دوسرے نمبر پہ اور شیخ صاحب میرے پاس جو 5 منٹ ہے, شیخ صاحب آپ ان کو بتائیں نا, میں جیسے مرضی استدلال کروں نا. شیخ صاحب میں بات کرتے ہیں, علامہ صاحب کو 5 منٹ سنیں. 5 منٹ میرے پاس ہے نا, میں اس میں استدلال کروں گا نا. پہلے میں اپنے موقف بتا دوں. دیکھیں میرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے, آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے, کہ آل محمد علیہ السلام قرآن کے قیم ہے. صرف معصوم کرتے ہیں, ہمارا کیا بات ہے, ہمارا استنباط پھر جواب اپنی باری میں جواب. اہل بیت علیہ السلام کا, اہل بیت علیہ السلام کا موقف یہ ہے, پہلی بات یہ ہے, ٹھیک ہے نا. میں نہیں, لیکن یہ کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ, قرآن سے دکھاؤ. آپ کے کئی جواب ہیں. پہلی جواب یہ ہے آپ کا, شیخ صاحب آپ خود کہتے ہو کہ نماز جمعہ اگر 5 آدمی ہیں تو جائز ہے, 3 آدمی ہیں تو حرام ہے. آپ خود کہتے ہیں. اس کو آپ کیا قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس شرط کو ثابت نہیں کر سکتے نا, قرآن میں تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے. پلیز سن لینا, مجھے 5 منٹ دے دو شیخ صاحب. میرے شیخ صاحب یہ قرآن میں موجود ہے. علامہ صاحب کو بات کرنا دیں. ہاں 2 منٹ دے دیں بس. یہ قرآن سے آپ صاحب نہیں کر سکتے, تو اسی طرح ہم سے بھی مطالبہ نہ کریں.
کہ اگر ایک چیز حدیث میں آئی ہے قرآن میں نہیں آئی ہے تو آپ خطا ہم اس کو نہیں مانتے بھائی، اس طرح نہیں ہے. وہ حدیث میں آئی ہے کہ بھائی 5 آدمی نہیں ہے تو نماز جمعہ نہیں ہو سکتی، کوئی نماز جمعہ پڑھے تو باطل ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے نا، بدعت ہے. یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن احادیث میں موجود ہے، اس میں کوئی مخالف ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ ہم سے بھی مطالبہ نہ کریں. ہم کہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں قرآن میں نہ بھی ہے نا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی ہمیں کوئی شکست نہیں ہے، لیکن ہم قرآن سے بھی آپ کو بتاتے ہیں. قرآن نے جب فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. میں نے 2 دفعہ پڑھی ہے، تیسری دفعہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اے ایمان والو، جب پکارا جائے، ندا دیا جائے ذکر اللہ کے لیے، نماز جمعہ کے لیے، نماز جمعہ کے لیے روز جمعہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز جمعہ کی طرف دوڑتے چلے جاؤ. یہ جو کہا گیا ہے پکارا جائے، کس پکار کی بات ہو رہی ہے؟ کراچی کا مولوی، ٹھیک ہے نا، وہ پکارے، کوئی بھی محلے میں آ کے پکارے نماز جمعہ پہ واجب ہے، دوڑنا واجب ہے، یا یہ کہ واجب ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارو، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی پکار، کون سی کس پکار کی بات ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ہر پکار کی بات نہیں ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف رسول کا پکار تھا، کسی اور کا پکار نہیں مانا جاتا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز جمعہ پڑھاتے تھے. دوسرے جگہوں پر بھی نماز جمعہ اگر کوئی پڑھاتا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیناتی سے پڑھاتا تھا. اس طرح نہیں تھا کہ نماز صبح کی طرح ہو کہ جو بھی آگے بڑھا دے نماز کو پڑھا دے، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں تھا. خلفاء کے زمانے میں بھی یہی تھا، امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی تھا. تو اس واضح یہ ہے کہ اذا نودیہ سے مراد ہر اذان نہیں ہے. محلے میں کوئی بھی اذان دے دے بھائی چلو وہ دوڑنا واجب ہے، دوڑتے چلے جاؤ، نہیں ہے اس طرح. یہ ندائے حق، ندائے معصوم علیہ السلام کی بات ہو رہی. یہ قرآن سے آپ کا جواب. بسم اللہ. جی، میں نے آپ کا جو مدعا ہے وہ دہرایا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا فی زمانہ جمعے کے متعلق یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے کہ غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ حرام ہے. تو میں نے کہا حرام جب آپ کہتے ہیں کہ جمعہ غیبت میں حرام ہے تو سب سے پہلے آپ پر مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ کو ثابت کرنا ہوگا سب سے پہلے اللہ کے قرآن سے کہ اللہ کا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جمعہ نماز غیبت میں حرام ہے. آپ نے قرآن کو دیکھا بھی نہیں، آپ پھر رسول پاک کا فرمان بھی نہیں پڑھ سکے. دوسرے نمبر پر محمد کا فرمان چاہیے کہ میرے بعد غیبتیں ہوں گی، اس غیبت میں نماز جمعہ حرام ہوگا. نہ اللہ کے قرآن سے حرمت پڑھی، نہ آپ نے محمد کے فرمان سے حرمت پڑھی. آپ روایات کے باب میں چلے گئے، اس روایات میں بھی آپ کی کوئی مدعا نہیں ہے، نہ فقیہ میں ہے، نہ فروع کافی میں ہے، نہ وسائل میں ہے، نہ المحاسن میں ہے، نہ عیون الاخبار میں ہے. کسی بھی حدیث میں نہیں آیا کہ نماز جمعہ غیبت میں حرام ہے. آپ بھاگ چکے ہیں، اپنی دعویٰ سے نکل گئے ہیں، آپ اپنی دعویٰ کو غلط گئے ہیں، آپ اپنے دعویٰ سے برعکس گئے ہیں. نہ قرآن پڑھ سکے ہیں غیبت میں حرام ہونے کے لیے، نہ محمد کی حدیث پڑھ رہے ہیں غیبت کے زمانے میں، نہ اہل بیت کی کوئی ایک حدیث بھی آپ نہیں پڑھ سکے کہ غیبت میں نماز جمعہ حرام ہے. آپ تینوں مقاموں سے گر پڑے ہیں. آپ اپنے دعویٰ کے مطابق جمعہ نماز فی زمانہ حرام ہے تو آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے، آپ شکست کھا گئے ہیں. لو سیاد خود ہی آ گیا شیخ صاحب دام تدویر میں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں. لو سیاد خود ہی آ گیا اپنے دام تدویر میں. عرض یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، خلاف آپ اپنے دعویٰ کے خلاف چلے گئے، آپ اپنے مدعا کے خلاف گئے. دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ جو وعدہ تھا مسلمان سب سے پہلے قرآن سے ثبوت پیش کرے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا. تب پھر دوسرے نمبر پر محمد کی حدیث چاہیے، آپ نے محمد. تیسرے مرتبہ غیبت کے لیے کہ جمعہ حرام ہے، پارہ اماموں سے کسی بھی نہیں فرمایا کہ غیبت میں جمعہ حرام ہے. یہ صرف آپ کی زبانی دعویٰ ہے، یہ آپ کی زبانی دعویٰ قرآن کے خلاف ہے، محمد کے فرمان کے خلاف ہے، اہل بیت کے فرمان کے خلاف ہے. قرآن پہ اللہ کا حکم ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے فرمان مطابق فتویٰ نہ دے وہ میں اللہ کے نزدیک کافروں میں سے ہے. آپ قرآن کو اس موضوع میں چھوڑ گئے، آپ محمد مصطفیٰ کو اس موضوع میں چھوڑ گئے، آپ اہل بیت کے بارہ اماموں کو اس موضوع میں چھوڑ گئے. لہذا ابھی آپ اسی آیت کا مصداق ہیں
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. نہیں ہنسنے سے کچھ نہیں ہوگا. اصل قرآن پڑھتا ہوں تو آپ ہنستے ہیں. یہ ٹھٹول نہ کرو قرآن پر, محمد و اہل بیت کے فرمان پر ٹھٹول مستری نہ کرو. جی سر جواب میری باری ہے. تیاری دیکھیں انہوں نے مناظرہ قرآن جس سے طرف جا استدلال رہا ہے کیا. تو وہ لازمی بات ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں. ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ دیکھیں یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیخ صاحب کی آپ قدر کریں. علامہ عبداللہ جرار صاحب یہ ملت جعفریہ پاکستان سندھ کے لیے باعث فخر ہیں, آپ کے مفاخر سے ہیں, ان پہ فخر کریں. جو نماز جمعہ کے مسئلے پر واضح ہے کہ یہ امام علیہ السلام کا حق ہے. یہ شاید ہماری گفتگو کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکے. ہمارا یہی ہے کہ عرض کرتے ہیں کہ یہ ان کا فرمائش بالکل کہ یہ مناظرہ جیت چکا ہے, بالکل صحیح ہے. یہ مناظرہ جیت چکا ہے, ہمیشہ جیتیں گے ہم, تو کبھی ان سے جیتنا ناممکن ہے. لیکن نماز جمعہ بہرحال حرام ہے, ٹھیک ہے نا. اسی بات کو سمجھ کر ان کی جیت کا اعلان کریں کہ بھئی یہ جیت گئے, مناظرہ جیت گئے, لیکن نماز جمعہ کی حرمت ثابت ہو گئی ہے. دونوں جی ہم بھی راضی, یہ بھی راضی, ٹھیک ہے نا. آپ جیت گئے لیکن نماز جمعہ حرام ہے, قبلہ صحیح ہے. ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوتا. اگر واقعا اگر چاہتے ہیں کہ میں مزید گفتگو کروں تو میں حاضر ہوں. وَإِلَّا وہ میری گفتگو کو شاید نہیں سمجھتے. میں نے غیبت کی بات نہیں کیا. ایک منٹ جی سر بولیں. ایک منٹ جی سر ایک منٹ سنیں درواز صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں اب پہلے قرآن پڑھوں گا. میں آپ کی طرح نہیں ہوں دشمن قرآن. میں پہلے قرآن پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ بَعْدَ الْبَيْعِ إِلَى آخر آیت. اب اس آیت کا ترجمہ ہے لفظی کیا ہوتا ہے. ظواہر ظنون. یہ تو مجتہدین والے چکر کاٹتے ہیں آپ. میں قرآن کی آیت کے ظاہری جو معنی ہے میں وہی بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا جب آپ کو ندا دی جائے جمعہ نماز کے لیے, جمعہ کے نماز کے لیے جب آپ کو ندا دی جائے تو دوڑے نماز جمعہ کے لیے, اور دکانداری دھندے سب بند کریں. اب اس آیت میں ثابت ہے کہ اللہ نماز ظہر فرض ہے نہیں دوڑوایا. اللہ نے عصر نماز فرض ہے, اس کے لیے جمعہ کی طرح نہیں دوڑوایا. مغرب بھی فرض ہے مگر اللہ نے مغرب نماز کے لیے نہیں دوڑایا. اگر جمعے کے نماز کے لیے اللہ نے فرمایا دوڑو, میں دیکھوں دوڑو تو ثابت ہوا کہ یہ فرض سے افرض ہے, یہ فرض سے ودیک زیادہ فرض ہے. اب میں قرآن کی آیت سے ثابت کیا کہ جمعہ اللہ کا جو حکم ہے فسو امر الہی واجب ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے. جب تک قرآن میں قرینہ قطعی نہ ہو عدم وجوب کا, جب قرآن کی آیت میں فرض ہونا قطعی ثابت ہے, کیونکہ امر الہی جو ہے وہ فرض واجب ہوتا ہے. جب اللہ کے قرآن میں نے آیت پڑھی کہ جمعہ فرض ہے, یہی متن قرآن سے ثابت ہے. اب دوسرے نمبر پر میں امام پاک علیہ السلام کا فرمان ان باب ہے وجوب الجمعۃ فضلھا. امام نے حضرت درارہ کو فرمایا انما فرض اللہ عز وجل علی الناس من الجمعۃ الى الجمعۃ 35 صلاۃ منها صلاۃ واحدۃ فرض اللہ نے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک 25 نمازیں فرض فرمائی ہیں. ان 25 میں سے ایک نماز فرض جو ہے وہ نماز جمعہ ہے جماعت کے ساتھ, جبکہ یہ 9 آدمیوں سے جمعہ نماز ساکت ہے. تو حدیث میں بھی ثابت ہے. اللہ یہد الفقی یہ ہمارے کتب اصول اربعہ کی حدیث ہے. قرآن بھی کہتا ہے جمعہ فرض ہے, کیونکہ اللہ کا امر جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے جب تک کہ اللہ کے جواب میں کہیں نہ آ جائے. ابھی اس حدیث کے حاشیے میں لکھا ہے هذا الحدیث تعلن بظاہر ہی علی وجوب الجمعۃ عینن. جمعہ نماز عینی واجب ہے. ومن اثبت تخیر, کہاں ہے تمہاری تخیر؟ کس کی بات ہے آپ سے پوچھ رہے ہیں کس کا جملہ ہے؟ نائب امام کہاں ہے؟ تو نماز جمعہ قرآن سے بھی ثابت, حدیث کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں قبلہ؟ قبلہ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ یاد الفقی ہے. یہ آئینہ نے یہ جملے کس کہتے ہیں آپ نے جو پڑھے ہیں؟ یہ حاشیہ میں کسی محقق کا قول ہے نا؟ نہیں, یہ حدیث میں متن سے پڑھ رہا ہوں, متن سے حضرت زرارہ کو کس صفحے پر ہے؟ فرما رہے ہیں انما نہیں جو اللہ عز وجل علی الناس من الجمعۃ الى الجمعۃ 35 صلاۃ منها صلاۃ واحدۃ فرض اللہ. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ نے 25 نمازیں فرض کی ہیں. ان میں سے ایک نماز فرض نماز جمعہ ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کل تک یا 2 سال تک یا 10 سال تک. اس کے بعد والی جو عبارت آپ نے پڑھی ہے نا,
سے قرآن میں عام بات نہ کریں، سنیں، بات نہ کر، بیچ میں نہ بات کریں آپ. جب قرآن میں ثابت ہے عمومی حکم کھڑا ہے اور حدیث میں بھی عمومی ہے، نماز فرض ہے، عمومی حکم کو جو خاص کرے وہ قیاس ہے، قیاس کا بانی ابلیس ہے. جب قرآن مطلق فرض کہتا ہے، رسول مطلقاً فرض کہتا ہے، امام مطلقاً فرض کہتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے زمانے کی، کوئی قید نہیں ہے زمانے کی. اگر آپ دوسری ایسی جگہ پہ باتوں شرط آئی ہے نا، بات کریں گے، نہیں آپ سنیں ہماری بات، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، ہماری بات سنیں. اور یہ چلیے میرے پاس یہ 5 ہے منٹ بول فروع کافی، دے 5. فروع کافی، یہ باب ہے وجوب الجماعت والا کم تاجبو. جناب حضرت ابو عبداللہ امام صادق سے ہے، ان اللہ عز و جل فرض فی کل سبات ایام 35 صلاۃ منها صلاۃ الجماعت واجبۃ علی کل مسلم. امام جعفر صادق نے بھی فرمایا کہ نماز جمعہ فرض ہے، فرض ہے. امام محمد باقر نے بھی فرمایا نماز جمعہ فرض ہے، عمومی طور پر، عمومی کوئی زمانے کا قید نہیں ہے، امام ہو یا نہ ہو، نبی ہو یا نہ ہو، رسول ہو یا نہ ہو، نماز اماموں کے لیے آئی ہے، امام کے لیے تھوڑی پڑھتے ہم نماز. ہم کو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، رسول کو حکم ہے تو میرے لیے بندگی کر. ہم امام کے لیے کیسے نماز پڑھیں گے؟ نماز قرآن میں فرمایا کہ نماز جمعہ فرض ہے، رسول نے فرمایا جمعہ فرض ہے، معصوم نے فرمایا، فروع کافی، بلّہ یاد الفقی، استفسار و تہذیب، تمامی احادیث میں معصوم نے فرمایا کہ جمعہ نماز مطلقاً فرض ہے، مطلقاً کوئی قید تخفیف نہیں ہے. یہ انتصار ہے سید عالم الخدا کی، مما ان فرضت الامامیت فریضۃ من اللہ. سید عالم الخدا فرماتے ہیں تمام 72 فرقوں سے اس مسئلے میں ہم منفرد ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ ہمارے ہاں فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. قرآن سے بھی فرض ثابت، محمد کے فرمان سے بھی فرض ثابت، 12 اماموں کے فرمان سے بھی فرض ثابت. ابھی تم کہاں کے کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں کے کہاں چلے جاتے ہو، مبسوط پڑھتے ہو. کیا ہے مبسوط قرآن کے مقابلے میں؟ کیا ہوتی ہے مبسوط محمد کے فرمان کے مقابلے میں؟ یہ امام ہے، امام زین العابدین کا صحیفہ کاملہ ہے. صحیفہ کاملہ میں امام نے دعائے جمعہ میں فرمایا جاہدوا فی اللہ عز و جل حق الجہاد وانہ بشر بما هو حق من الثواب وانذر بما هو صدق من العقاب. اللہم ثبتنی صدق من العقاب، اللہم ثبتنی علی دینک ما احییتنی وہب لی من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. صلی علی محمد وآل محمد وجعلنی من اتباعہ وشیعتہ واشرنی فی زمرتہ ووفقنی لأداء فرض الجمعات. امام ذی العابدین فرماتے ہیں اللہ مجھے توفیق دے ہم نماز جمعہ کو فرض پڑھیں. بات ختم. ہمارا آپ کے تینوں دعویٰ باطل، شیخ نہ صاحب قرآن دکھا سکے، نہ رسول کا فرمان دکھا سکے، نہ آپ حدیث معصوم دکھا سکے. آپ سے کچھ نہیں ہو سکا، آپ سے کچھ نہیں ہو سکا. آپ کے ہاتھ خالی ہیں، آپ کے ہاتھ خالی ہیں شرعی دلیل سے. چائے پیے، عبداللہ چائے پیے، نہ قرآن ملے نہ رسول ملے نہ علی، چائے خوب پی لو. میں 80 سال کا، میں پانی بھی نہیں پیتا. آپ تو ماشاءاللہ علامہ ہیں، فخر شیعہ ہیں علامہ صاحب. آپ کا مقابلہ آپ جیسے کیسے کر سکتے ہیں؟ کتاب پیش کر بابا. چھوڑ، کیا سب دکھا چکا، بس سب کیا بات ہم نے کہا، سب کچھ میں دکھا چکا ہوں. اجازت ہے میں کچھ جملے عرض کروں شیخ صاحب؟ شیخ صاحب آپ کے قانون کے مطابق ویسے ایسے جنگل میں نہیں نکل پڑو، ویسے جنگل میں نکل پڑتے ہو، نہ قرآن نہ رسول کے فرمان نہ امام کے فرمان سے مبسوط. علامہ ہلی، علامہ ہلی. عجیب بات ہے، تم اخباری ہو، ہلی سے تیرا کیا بات تھا؟ شیخ صاحب میں آپ کا خادم ہوں. شیخ صاحب ملت جعفریہ کے فخر ہیں بھائی. شیخ صاحب کے خادم بڑے، طاہرین کا خادم بڑے، میرا خادم نہ بنے آپ. جی سر. عرض یہ ہے شیخ صاحب آپ نے جو احادیث پڑھی ہیں، قرآن کی آیت پڑھی ہے. نہیں پہلے قرآن پڑھا ہے میں نے، پہلے قرآن. جی سر، پہلے آپ نے قرآن پڑھا ہے پھر حدیث پڑھی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے قرآن کا جواب دو. قرآن کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو کلام اللہ کو؟ جی سر، آپ سے یہ سیکھا ہے قرآن کو ماننا، ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے. شیخ صاحب آپ نے قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی ہے، حدیث پڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جب ندا دیا جائے تو آپ نماز جمعہ کی طرف دوڑیں. آپ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ اس میں غیبت کا شرط نہیں ہے, امام کے حضور کا شرط نہیں ہے. آپ نے حدیث یہ پڑھی ہے کہ دن رات میں 35 نمازیں, وہ 35 والی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے کتاب من لا يحذر الفقیہ سے, اس کی عبارت یہ ہے بل انما فرض اللہ عز وجل على الناس من الجمعة الى الجمعة 35 صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن 9 عن الصغير والكبير. فرض اللہ, حرم اللہ نہیں ہے. فرضها اللہ. تو یہ آپ نے آیت پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ حدیث پڑھی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ اس میں تھا کہ منہا صلاۃ الجمعہ. آپ سے عرض ہے, کیا آپ مانتے ہیں, کیا آپ شیخ صاحب آپ مانتے ہیں کہ اگر 5 آدمی نہ ہوں, 3 آدمی ہوں, ٹھیک ہے نا, نماز جمعہ پڑھنا چاہیں تو یہ حرام ہے؟ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ حکم بھی نہیں ہے ادھر, حکم نماز نہ ہوگی, شرطوں کے خلاف ہے, نماز نہ ہوگی ادھر, یا حرام ہوگی. حرام کہاں سے لاتے ہو بیچ میں؟ شیخ صاحب اگر حرام کا لفظ نہ بولو. 3 آدمی اگر نماز جمعہ پڑھنا چاہیں تو یہ کیا کیسا آپ کے متعلق, یہ جائز ہے یا مستحب ہے؟ اجازت نہیں ہے, نہیں پڑھیں گے 3 آدمی, اگر حرام تو نہیں ہوگی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے. کسی نے پڑھنا چاہا, کسی نے کہا میں اپنی بیوی کے ساتھ 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں نماز جمعہ, کیا آپ کیا کریں گے اس کے متعلق؟ حکم کیا ہے, حکم امام ہے, جب شرط پورا نہ ہو تو نہ پڑھیں, حرام تو نہ بولیں. نہ پڑھیں سے کیا مراد ہے؟ نہ پڑھیں شیخ صاحب, نہ پڑھیں اور حرام میں فرق کیا ہے؟ نہ پڑھیں, شرط پورا نہیں ہے, شرط پورے نہیں ہے, بس نہ مراد کیا ہے, جب شرط ہی نہیں ہے, یا فاتح شرط فاتح مشروع. شیخ صاحب آپ جو فرماتے ہیں نہ پڑھیں نا, 2 آدمی ہیں تو نہ پڑھیں, 3 آدمی ہیں تو نہ پڑھیں, 4 آدمی ہیں نہ پڑھیں, 5 آدمی ہیں تو پڑھیں. کیوں نہ پڑھیں کہ جمعہ حرام ہے؟ کیوں نہ پڑھیں کہ جمعہ حرام ہے؟ نہیں, شرط پورے نہیں ہے اس لیے نہ پڑھیں. شیخ صاحب آپ سوال تو سن لینا. شیخ صاحب سن لیں, آپ میری بات تو سن لینا. آپ کہتے ہیں 2 آدمی ہیں نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے, حالانکہ جمعہ 2 آدمی. آپ سوال سن لیں اچھی طرح سے. بچوں والی بات, یہ بچوں والی بات کرتے ہیں, کہاں پیچھے جاتے ہو, ریورس نہ جاؤ نا, قرآن پڑھو. سمر صاحب ان سے کہہ دیں کہ میرا سوال سن لیں پھر جواب دے دیں. رسول کا فرمان پڑھو کہ جمعہ نماز حرام ہے. شیخ صاحب ان کو سمر بھائی ان سے کہہ دیں پہلے سوال سن لیں پھر جواب دے دیں. جی سوال کو ان کو جواب دیجیے گا. سوال کامل سن لیں پھر جواب دے دیں. علامہ صاحب آپ فخر شیعہ ہیں, آپ ہمارے بزرگ ہیں, ہم نے آپ ہی سے سیکھا سب. دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی نماز جمعہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں, 3 آدمی نماز جمعہ پڑھیں تو چاہیں تو نہ پڑھیں, 4 آدمی ہوں تو نہ پڑھیں, 5 آدمی ہوں تو پڑھیں, واجب ہے. یہ جو 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی نماز جمعہ پڑھیں گے, آپ کہتے ہیں نہ پڑھیں اور پھر کہتے ہیں یہ حرام نہیں ہے. تو آپ کی بات میں کیوں پڑھیں گے؟ آپ سن لیں, سوال تو سن لینا. امام نے فرما دیا شرط پورے نہیں ہے نا, شرط پورے نہیں ہے نماز نہیں ہوگی, شرط پورے نہیں ہے, شرط پورے نہیں ہے نماز نہیں پڑھنی ہوگی. آپ نے یہ جو شیخ صاحب اب سوال سن لینا. شرط نہ پورے ہونے کی وجہ سے نہیں, شرط پورے نہ ہونے کی وجہ سے یہ نماز نہیں ہوگی, شیخ صاحب نے فرمایا, اور نماز نہ پڑھیں. تو کیا آپ نے سن لیں شیخ صاحب, پلیز سن لیں شیخ صاحب. حرام نہیں ہے, پڑھیں گے نہیں کیونکہ شرط پورے نہیں ہے. اب سن لیں شیخ صاحب, اب سن لیں میرے بھائی, شیخ صاحب آپ سن لیں. قرآن کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی یا 5 آدمی کا ذکر ہے. آپ نے جو احادیث پڑھی ہیں 2 آپ سن لینا. شیخ صاحب سن لیں پلیز. شیخ صاحب میری باری ہے نا, میری باری ہے. عمومی حکم ہے, عمومی. تو سن لینا شیخ صاحب آپ نماز پڑھیں. شیخ صاحب سن لینا, ہماری بھی سن لینا شیخ صاحب. یا الذین آمنو, ایمان والو نماز پڑھو. تو کیا اس کے لیے نام ہے یا نماز مومن کون سا پڑھے, کہاں پڑھے؟ او شیخ صاحب آپ سن لو نا, ہماری بھی سن لیا کرے نا. شرطیں ہیں یہ فضول. کوئی کام کی بات کرو, قرآن کی آیت پڑھو, چائے پی لیں, پر قرآن تو پڑھو نا کہ جمعہ نماز حرام ہے غیبت میں. ہمیں صبر صاحب ہمیں بھی ٹائم دے دو نا, 2 منٹ 2 منٹ ہمیں بھی ٹائم دے دو. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سمر بھائی. صبر بھائی بسم اللہ, ٹائم دیں گے ہمیں بغیر مداخلے کے 2 منٹ ہمیں دے سکتے ہیں علامہ صاحب.
بغیر مداخلے کے ہمیں 2 منٹ دے سکتے ہیں؟ جی جی بغیر مداخلے کے مجھے 2 منٹ دیں دیں۔ ٹائم دیجیے 2 منٹ تاکہ یہ کلام فرما لیں، آپ سکوت فرما لیں، اس کے بعد بات کیجیے۔ جی سر، عرض یہ ہے کہ آپ خود مانتے ہیں کہ قرآن میں یہ شرط نہیں ہے کہ 2 آدمی ہو، 3 آدمی، 4 5۔ قرآن اس لحاظ سے عموم میں بات کر رہا ہے کہ ندا ہو تو نماز پڑھو۔ قرآن نہیں کہہ رہا 2 آدمی ہو، عموم کل انسانوں کے لیے عموم ہے۔ ہاں، قرآن نہیں کہہ رہا کہ اگر 3 آدمی ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے بھائی، 4 آدمی ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے نا؟ حدیث بھی جو آپ نے 2 پڑھی ہے نا، اس میں بھی یہ شیخ صاحب اجازت دیں نا 2 منٹ بات کرنے کی۔ ہمیشہ پڑھتے رہو، فرض ہے۔ چلے ہم چائے پیئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سن لیں نا شیخ صاحب، آپ بات تو سنیں نا، کلام پورا کر لیں، ان کے بعد آپ بات کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں ان شرائط کا ذکر نہیں ہے، 2 آدمی ہوں تو یا آپ نے جو حدیث پڑھی ہے نا من لا یذر الفقیہ سے، اس حدیث پہ بالکل ہمارا ایمان ہے۔ نماز جمعہ واجب ہے، ہم نہیں کہتا واجب نہیں، واجب ہے، لیکن اس میں شروط کا ذکر نہیں ہے کہ ان شروط میں ایک شرط یہ ہے کہ 4 آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر 4 آدمی نہ ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز باطل ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں شرط نہیں ہے۔ تو اگر کہیں پر آپ کے پاس ایک مطلق دلیل ہے، ایک دلیل ہے کہ اس میں قیود کا ذکر نہیں، اللہ نے کہا کہ نماز جمعہ پڑھو، اب ذکر یہ نہیں فرمایا کہ تم وضو لے کے نماز پڑھو نا، یہ تو اس میں آیت میں نہیں ہے۔ دوسری جگہ میں فرمایا کہ وضو لے لو، جب بھی نماز کے لیے جاؤ وضو لے لو، اس میں یہ نہیں کہ اگر 4 آدمی ہیں، 3 آدمی ہیں تو تم نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ نہیں ہے، لیکن وہ حدیث میں، دوسری حدیث میں موجود ہے۔ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے وہ مطلق ہے، اس میں صرف ذکر یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، جیسے مثلا حدود کے آیات ہیں، بھلے قرآن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جب سارق اور سارقہ کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ ہاتھ کاٹنا، آپ کہہ دو کہ بھئی یہ ہاتھ کاٹنا واجب ہے، اب گلی محلے میں جو بھی آپ کو چور نظر آیا پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹ، سب آدمی قصائی بن جائے، ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ کتنے احادیث ہیں اصول کافی میں، فروع کافی میں، کتاب الحدود میں، کہ بھئی فلان چیز کا حد یہ ہے، فلان چیز کا حد یہ ہے، فلان چیز کا حد یہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن حد جاری کرنے والا کون ہوگا؟ اس کے الگ احادیث ہے کہ حد جاری صرف امام علیہ السلام کریں گے۔ آپ لوگوں کا احکام نہیں بنتا کہ بھئی میں نے دیکھا فلان شخص نے چوری کیا، میں قرآن نے بولا کہ سارق کا ہاتھ کاٹو، میں اس کا پکڑ کے دیے تو میرے لیے واجب ہے۔ حدیث بھی موجود ہے کہ بھئی سارق کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کیونکہ اگلی جگہ پر شرط موجود ہے کہ اس کا شرط کیا ہے کہ یہ امام کے حکم سے ہوگا، ہر شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ حد جاری کرے۔ اسی طرح آپ نے جو احادیث بیان فرمائی اس پہ ہمارا پورا ایمان ہے۔ قرآن کی آیت آپ نے بیان فرمائی ہے، شیخ صاحب سن لیں نا، سن لیں شیخ صاحب سن لیں، ہمارا اس پہ ایمان ہے، بالکل نماز جمعہ فرض ہے، لیکن آپ ایسی دلیل لے کے آئے نا کہ امام علیہ السلام کے حضور کی شرط کو نفی کرے۔ اگر ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ امام علیہ السلام کی حضور شرط ہے، تو پھر مطلقات کے ساتھ اس کا تعارض ہی نہیں ہے۔ ایک دلیل جب مطلق ہے، کہتا ہے تم نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ دوسری جگہ میں ہے کہ وضو کے بغیر نماز پڑھو گے تب نماز باطل ہے، تو تم اس مطلقات کو لے کے آؤ، بولے وہ وضو شرط نہیں ہے۔ یہ تو سب کو پتہ کہ باطل ہے بھائی، ان دونوں میں تعارض ہی نہیں ہے۔ جہاں پہ بولا کہ تم نماز پڑھو، اس سے مراد یہ وضو لے کے نماز پڑھو، تم مطلق کو لے کے آ جاؤ، کہہ دو کہ وضو شرط نہیں ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ باطل ہے۔ اسی طرح آپ مطلقات کو لے کے آتے ہیں، یہاں پر عموم بات ہو رہی کہ نماز جمعہ واجب ہے، نماز جمعہ واجب، جی ہاں واجب ہے، لیکن آپ کے پاس کہاں پہ دلیل ہے کہ امام کا حضور شرط نہیں ہے؟ اگر ایک بھی حدیث آ گئی کہ امام کا حضور شرط ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے کہ نماز جمعہ پڑھائے، بات ختم ہے۔ وہاں پہ جتنے مطلق آئے ان سب سے مراد یہی ہے کہ امام علیہ السلام کے حضور کے ساتھ نماز ہوگا، شیخ صاحب۔ لیکن عرض یہ ہے، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے یہ، میں اس مسئلے پہ تو میں سمجھوتا نہیں کر سکتا، اپنے حق پہ بہت سمجھوتا کر سکتا کہ شیخ صاحب ہمارے مفاخر میں سے ہیں۔ شیخ صاحب کو سپورٹ کرنا میں تمام اہل سندھ سے کہتا ہوں، اہل کراچی سے کہتا ہوں، اہل سکر سے کہتا ہوں، لاڑکانہ روڑی والوں سے کہتا ہوں، مومنین سے عرض کرتا ہوں کہ ان کی قدر جانیں۔ یہ مذہب حق کے لیے ایک بہت بڑے خادم ہیں، بہت بڑے مدافع ہیں، ان کی سپورٹ کریں پلیز۔ یہ بیچارے کیوں ایک گمنامی کی حالت ایک گاؤں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ آپ کے لیے شرم کی بات نہیں ہے مومنین کے لیے کہ ان کے علم سے، ان کے فضل سے، ان کی تحقیق سے آپ فائدہ نہ اٹھائیں۔ مناظر یہ جیت چکے ہیں، لیکن نماز جمعہ امام علیہ السلام کے حضور کے بغیر حرام ہے۔ نماز جمعہ یہ بالکل، یہ اس مسئلے پر جو حقیقت آپ کے لیے واضح ہے، لیکن مناظرہ کے جیتنے والے ہمیشہ یہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔
شیعوں سے میری تقاضا یہی ہے، مومنین سے میری تقاضا یہ ہے کہ ان کے قدر جانیں، پلیز ان کی سپورٹ کریں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں. آپ گلی یہ آپ کے ذاکرین جو مجالس پڑھتے ہیں بیچارے، کچھ آتا نہیں، آپ کو کافر سے کافر تر بناتے جاتے ہیں. ان کی آپ ان کے علم سے، ان کے تحقیق سے، کئی احادیث میں آیا کہ قیامت کے دن 3 چیزیں ہوں گے جو شکایت کریں گے اللہ کے بارگاہ میں. 3 چیزیں ہوں گے جو شکایت کریں گے لوگوں سے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک مسجد ہے. مسجد شکایت کرے گا اللہ کے دربار میں کہ میں تھا، محلے والے نمازی کوئی نہیں آتا تھا، یہاں پر کباڑا ہوتا تھا مسجد میں، کوئی اس کا پاک کرنے والا، صفائی کرنے والا نہ ہوتا تھا. دوسرا مصحف قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، کہ فرقان حمید شکایت کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ لوگ، میں تاقچے میں پڑا رہتا تھا، مجھ پہ گرد خاک آتا تھا، مجھے کوئی اٹھانے والا پڑھنے والا نہ ہوتا تھا. تیسرا عالم ہے، شکایت کرے گا اللہ کے بارگاہ میں کہ میں لوگوں کے درمیان تھا، کوئی میرے قدر کرنے والا نہیں تھا، کوئی میرا علم سے فائدہ اٹھانے والا نہیں تھا، اور کوئی مجھ سے سیکھنے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا عرض یہ ہے شیعہ عوام سے کہ علامہ صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ چھوٹے موٹے مسائل پہ، حلال حرام کے مسائل پہ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو خدمت کی ہے دین کی، اور جو لیاقت ہے ان میں دفاع کرنے کی، انشاءاللہ ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کی تحقیق، ان کے علم سے، ماشاءاللہ انشاءاللہ. شیخ صاحب بڑی عزت بخشی آپ نے ہمیں. ملاحظہ آپ جیت گئے ہیں شیخ صاحب، آپ فاتح، ہمیشہ مناظرات کے فاتح رہے ہیں اور فاتح رہیں گے انشاءاللہ. جناب آپ نے پھر بھی وعدہ خلافی کی ہے 4تھی مرتبہ. آپ کے مدعا جو ہے کہ جمعہ غیبت میں حرام ہے، سب سے پہلے آپ کو قرآن کی آیت پڑھنی چاہیے تھی، آپ نے آیت نہیں پڑھی، ایک قرآن کی مخالفت کی. پھر دوسری مرتبہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنی تھی جمعہ غیبت حرام ہے، وہ بھی آپ نہیں پڑھ سکے. پھر تیسرے درجے پہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے فرمان سے پڑھتے کہ جمعہ غیبت میں حرام ہے، آپ نے وہ ثابت نہیں کیا. اچھا، آپ جو 5ویں مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ غیبت میں جمعہ حرام ہے، وہ حدیث تو پڑھو کہ جمعہ نماز غیبت میں حرام ہے، وہ حدیث صحیح پڑھو. شیخ صاحب، دیکھتا ہوں رجال شیخ چیک صاحب، کر کے پڑھے، شیخ صاحب، راویوں کو چیک کرے، راویوں کو چیک کر کے پڑھے کہ دیکھتے تو کیا حدیث میں آیا ہے کہ نماز غیبت میں حرام ہے، کس امام نے کہا ہے. پڑھو امام کا فرمان، اور سند کے ساتھ، راویوں کے توثیق کے ساتھ وہ حدیث پڑھو. صرف زبانی باتیں کہتے ہو میرے پاس حدیث انبار ہے، بہت حدیث ہے، ایک حدیث پڑھو اگر جرت ہے تو جس میں حدیث صحیح ہو اور یہ ہو کہ نماز غیبت میں حرام ہے، ورنہ آپ شکست کھا گئے، شکست کھا گئے. جی سر، آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عنایت کرائے، کہ ہم نہیں کہتے کہ غیبت میں حرام ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. ہم نے کہا کہ نماز جمعہ امام معصوم علیہ السلام کا حق ہے، کسی اور کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتا. ہمارے یہ الفاظ تھے نا. غیبت کے الفاظ اگر ہم سے مانگتے ہو کہ حدیث میں دکھاؤ، یہ ہمارا ادعا تھا نہیں. ہمارا ادعا تھا کہ یہ امام معصوم علیہ السلام ہی ادا کر سکتے ہیں. اس کے الفاظ ہم نے دکھا بھی دیے، اور صحیح حدیث کے ساتھ کتاب من لا یزور الفقیہ سے صحت بھی ثابت کر دی. شیخ صدوق رحمہ اللہ کی شہادت کی حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ محقق بالکل یہ امام علیہ السلام کے اس سے ہوتا نہیں ہے، اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں نماز، ٹھیک ہے نا. وہ ہم نے دکھا دی. اگر مزید دیا وہ ہم نے دکھا دی کہ امام علیہ السلام کا حق ہے. جی سر، دوبارہ حدیث پڑھیں. نماز کا نہ ہونا اور بات ہے، حرام ہونا اور بات ہے. دیکھیں، یہ اجازت دیں دوسروں کے ساتھ یہ مناظرہ ہو نا، یہ بزرگ ہیں، یہ اب یہ توجہ بھی نہیں دیتے نا، پڑھتے ہیں تو عرض ہے. وہ اللہ میرے پاس احادیث زیادہ ہیں، اور مبانی پر ان کے اشکالات کا جواب دینا ان کے لیے بے ادبی ہوگی میری جانب سے. میں نہیں چاہتا کہ ان سے زیادہ اختلاف کا اظہار کروں، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے بزرگ ہیں. اتنا بھی جو میں نے عرض کیا نا، اتنا بھی جو میں نے اپنی مخالفت کی ہے، اس لیے کہ یہ حکم شرعی ہے، وإلا یہ آپ کی بے احترامی ہماری نیت نہیں ہے شیخ صاحب. صحیح ہے، آپ تو جیت گئے ماشاءاللہ. صحیح ہے. آپ نے سب کچھ مکا دیا، کوئی ایک چیز حسب وعدہ آپ ثابت نہیں کر سکے. ایک بات بھی آپ نے موضوع کے مطابق ثابت نہیں، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر، جنگلات میں چل پڑتے ہو. جنگلات میں نہ کوئی رسہ ہے،
نہ کوئی لگام نہیں ہے، شیخ صاحب، نہ شیخ کوئی صاحب اس بریک مسئلے ہے۔ پر دیکھیں، یہ کیسے آپ شرعی مسئلہ ہے، عالم دین دیکھیں ہیں؟ کیسے یہ امام علیہ آپ السلام نے کا حق جمعوں ہے، کو جمعہ اس نمازوں پہ کو قبضہ برباد کرنا جو ہے کر جائز دیا نہیں ہے۔ ہے، آپ نے نماز جمعہ چھین لیا ہے، آپ نے عوام سے جمعہ نماز چھین لیا ہے، آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے اچھا، کفر کیا آپ ہے، اس حدیث قرآن کے کے خلاف متعلق کیا جمعے کو کہتے ہیں؟ حرام کہتے ہو، رسول کے خلاف جمعے کو حرام کہتے ہو، لوگوں کو نمازوں سے آپ نے محروم کر دیا، فرض واجب پڑھنے سے آپ جیسے لوگوں نے نماز دین کو برباد چلیں کر شیخ دیا۔ صاحب، آپ جیسے اس حدیث کا لوگ جواب دے دیں، اس حدیث کا آپ جواب دے دیں شیخ صاحب، اس حدیث کا آپ جواب دے دیں۔ یہ تہذیب الاحکام ہے شیخ توسی رحمہ اللہ کی حدیث پڑھیں، حدیث دیکھیں آپ شیخ صاحب۔ فرمایا ہمارے حماد ابن عیسیٰ نے روایت، حماد ابن عیسیٰ جوہنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اور امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، اور یہ خود مؤلف ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ خود مؤلف ہیں۔ اذا قدم الخلیفۃ مصر من الامصار جمع بالناس ليس لذلك لاحد غیرہ، جب امام آتا ہے کسی شہر میں وہ نماز جمعہ پڑھائے گا، کسی اور کا حق نہیں ہے، اس کا آپ جواب دے دیں۔ کہاں لکھا ہے کہ اور کا حق نہیں ہے؟ کہاں امام نے فرمایا کہ غیر لیس معصوم کا حق نہیں ذلك ہے؟ لاحد غیرہ، یہ الفاظ ہیں، لیس ذلك لاحد غیرہ، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ امام معصوم کے سوا نماز نہیں ہوگی؟ کہاں لکھا ہے امام کے فرمان میں کہ امام علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، کسی اور کا حق نہیں ہے؟ معصوم کے سوا نماز حرام ہے، معصوم کے سوا نماز تو حرام ہے۔ ٹھیک ہے نا، کسی اور کا کہاں حق نہیں ہے لکھا تو حرام ہے نا، کوئی اور نہیں پڑھا سکتا، کوئی اور نہیں پڑھا سکتا، یہ حرمت ہے۔ اور وہ حدیث نا، کہاں امام نے فرمایا کہ معصوم کے سوا نماز حرام ہے؟ کہاں امام تو نے یہ میں نے فرمایا پڑھا نا ابھی کہ شیخ صاحب، میں نے ابھی پڑھا معصوم کے سوا نماز حرام ہے؟ یہ جروار صاحب حدیث دوبارہ سن لیں، دوبارہ ایک اور حدیث آپ کو سنا لیتے ہیں شیخ صاحب، نہیں وہ دوبارہ سنانے کا فائدہ کیا؟ یہ میں نے کتاب لا یضر الفقیہ سے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی تھی نا شیخ صاحب، ملاحظہ کریں یہ حدیث، آپ ملاحظہ کریں، تجب الجمعة على 7 نفر من المؤمنین ولا تجب على اقل منهم، کہ نماز جمعہ 7 لوگوں پہ واجب ہے، ان سے کم پہ واجب نہیں، منہم الامام، ان میں سے امام ہے، امام جب ہے نماز جمعہ نہیں واجب ہوتی۔ نہیں ہے، حرام کہاں ہے؟ حرام حرام اور بھائی آپ کی دعویٰ ہے، اور دوسرا قول تو حرام ہے نہیں نا، کہاں ہے؟ حرام حرام کہاں ہے؟ اور بھائی امام شرط ہے نا، امام کے بغیر نماز جمعہ واجب نہیں ہوتی نا، پھر اگر حرمت سے نکل گیا تو یہ تو نہیں ہے کوئی اس کا قائل ہے کہ نماز جمعہ مستحب بھی ہوتی ہے، امام معصوم، امام کوئی قول ہے کہ نماز جمعہ مستحب بھی ہوتی ہے؟ دکھا دو حدیث میں کہ معصوم امام کے سوا نماز نہیں ہے، آپ حدیث پڑھیں کس امام نے کہا کہ معصوم کے سوا نماز حرام ہے؟ یہ اگلا حدیث، کیونکہ دیکھیں یہ کہ نماز جمعہ کوئی مستحب ہو، یہ تو کوئی اس کا قائل نہیں ہے نا، نماز جمعہ، نماز ظہر کی جگہ نماز جمعہ پڑھیں گے نا، وہ تو یہ تو واجب تو ہوگا، واجب نہیں ہے تو لازمی بات ہے، تو پھر تو نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز جمعہ اگر ہوتی ہے تو واجب ہوتی ہے۔ اس میں صراحت نہیں ہے، بالکل صراحت ہے، اس میں صراحت نہیں ہے لفظ امام کی۔ نہیں جی؟ آپ کا اجتہاد ہے، عدم آپ کی رائے و قیاس ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ عدم وجوب میں صراحت ہے بھائی، بات کرتے ہیں، یہ ہاں، آپ کا استنباط ہے، استنباط غیر معصوم کے لیے حرام ہے۔ آپ حدیث لفظ پڑھیں امام غیر سے معصوم مراد نماز جمعہ حرام ہے، معصوم امام۔ آپ حدیث پڑھیں کیا کہ غیر معصوم کے لیے نماز جمعہ حرام ہے۔ ایک آدمی سمر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ معصوم نماز نہیں پڑھا سکتا، سمر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بتا دیں نا، وہ نام شرط 10واں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی ایک امام سے دکھلاؤ کہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے معصوم امام شرط ہے، معصوم امام، وہ حدیث پڑھو۔ ایک تو دکھا دیا، دو تو دکھا دیا نا، ابھی تیسرا دیکھو، تیسرا نہیں دو تو دکھا دی، اس میں کہاں ہے؟ اس میں کہاں ہے کہ معصوم امام کے سوا نماز نہ ہوگی؟ اس میں لفظ معصوم چل ایک دفعہ پھر دیکھو، دونوں ایک دفعہ پھر دکھا دیتے ہیں، پھر تیسری حدیث کو دکھائیں گے۔ یہ کتاب تہذیب ہے، اذا قدم الخلیفۃ مصر من الامصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غیرہ، جب امام علیہ السلام کسی شہر میں آتے ہیں نماز جمعہ وہ پڑھائیں گے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ جہاں امام موجود ہو نا، جہاں امام موجود کسی اور کا حق ہی نہیں ہے، کیسے حرام ہوگی؟ کسی اور کا حق نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا حق ہی نہیں ہے، لیس ذلک لاحد غیرہ، کسی اور کا حق ہی نہیں ہے۔ جائے گا قرآن کہاں اب مزید جائے گا؟ محمد کے فرمان کہاں جائے گے؟ وہ سب مطلقات ہیں، وہ سب مطلق ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے بغیر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا حدیث دیکھیں،
مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا لا جمعۃ الا فی مصر تقام فیہ الحدود، نماز جمعہ صرف اس بستی میں، اس جگہ پہ ادا کی جاتی ہے جہاں پہ حدود کا اقامہ ہوتا ہو۔ آپ کے روڑی میں کوئی حد اقامہ کرتا ہے؟ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ امام معصوم علیہ السلام حاضر ہوں گے، وہ مبسوط الید ہوں گے، اقامہ حدود کریں گے تو نماز پڑھائیں گے نا، ان کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا۔ غیبت میں وہ کون ہو حدود کا اقامہ کرتا ہے؟ غیر معصوم امام کے نماز حرام ہے، کس حدیث میں لکھا ہے؟ لا جمعۃ، یہ حرام ہوگا نا، جمعہ ہوتی ہی نہیں ہے، لا جمعۃ الا فی مصر تقام فی الحدود، یہ معنی ہے، یہ جمعہ ہوتی ہی نہیں ہے کے معنی حرام ہے، مگر یہ کہ حدود میں کا اقامہ بھی ہوتا ہو نا، یہ کیا عربی یہ جانتے حرام ہو؟ ہے نا۔ کیا عربی جانتے ہو کہ لا جمعہ کے معنی نماز حرام ہے؟ یہ کون سی لغت میں ہے؟ قرآن سے دشمنی، یہ دیکھو اب کتاب، رسول سے دشمنی۔ کتاب المحاسن، آپ کہتے ہیں محاسن میں وہ عبارت ہے، عبارت تو آپ دکھا نہیں سکے نا، آپ نے کہا تھا کہ میں عبارت لاؤں وہ گا۔ فرض والی نماز کہ نماز فرض ہے، محاسن میں بھی یہی ہے۔ آپ نے کہا تھا محاسن میں یہ عبارت ہے کہ غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ واجب ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، نماز فرض قید ہے، قید ہے، میں دکھاتا ہوں، قید میں دکھاتا ہوں، یہ محاسن، آپ یہی محاسن کھول دیں، دیکھیں محاسن میں صفحہ نمبر 85 میں صلاۃ الجمعۃ فریضۃ والاجتماع الیہا فریضۃ مع الامام۔ بال امام کون سا امام؟ معصوم ہونا چاہیے، معصوم امام، بلا شک بلا ریب معصوم امام، بلا شک بلا ریب معصوم امام، دکھاؤ لفظ معصوم دکھاؤ۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل اس سے مراد معصوم امام ہے۔ ہاں، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے وہ جو آپ کو دکھا دیا نا، کتاب من لا يضر الفقیہ سے حدیث دکھا دیا کہ لا تجب الا مع سبعہ الامام وقاضیہ، کہ امام جماعت کی تو قاضی نہیں ہوتی نا، کون سا معصوم امام، معصوم یا پیش نماز؟ کون سا امام؟ ٹھیک ہے معصوم یا پیش امام؟ کوئی دلیل صحیح نہیں۔ دیکھیں پیش امام، دیکھیں یہ کتاب من لا يضر الفقیہ، ملاحظہ کریں، من لا يضر الفقیہ، من لا يضر الفقیہ۔ آپ مجھے بتائیں تجب الجمعۃ علی سبعہ، اس وقت تک آپ نے ایک حدیث بھی نہیں پڑھی اپنے مطابق۔ اب پڑھنے تو دو، پھر آپ کہتے دلالت نہیں ہے نا۔ ولا تجب على اقل منهم الامام وقاضی، امام معصوم کی قاضی ہوتی ہے جب وہ مبسوط الید ہو، پیش امام کی قاضی کہاں ہوتی ہے؟ اچھا، بچوں میں والی آپ کو بات دوہرا رہا ہے، آپ کے ہاتھ خالی ہیں، آپ کے ہاتھ قرآن و حدیث سے خالی، یہ بچوں والی کہانی ہے، یہ بچوں والی کہانی ہے، یہ حدیث ہے آپ کے بچوں والی کہانی ہے۔ ہمارے ٹائم ضائع کر رہے ہو، ٹائم آپ کو بڑا ضائع کیا آپ نے، ٹائم برباد کر رہے ہو، ٹائم برباد کر رہے ہو۔ کچھ نہیں ہو سکا آپ سے، کچھ بھی آپ سے نہیں ہو سکا۔ یہ بازو میرے مزید حدیث دکھا دوں شیخ صاحب، مزید احادیث دکھا دوں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان۔ شیخ صاحب مجھے بتائیں، کچھ بات ہے جہاں دفعہ گال کی تھی، یہاں دفعہ یار میں گال کی تھی، کوئی نوی گال کی تھی، امام معصوم دکھاوے یا لفظ پیش امام دکھاوے۔ چلیں جناب، سبحان اللہ، بچوں والی باتیں، بچوں آپ کے پاس ایک حدیث ہے شیخ صاحب کہ ہمیں دکھائیں کہ امام معصوم، میں شاہ صاحب نہیں ہوں، میں شاہ صاحب نہیں ہوں، شیخ صاحب، میں نے کہا شیخ صاحب، میں نے کہا شیخ صاحب، او یار، میں نے کہا شیخ صاحب، شیخ صاحب آپ کے پاس ایک حدیث ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کی شرط نہیں ہے؟ کبھی کہتے ہو شیخ صاحب، آپ کے پاس ایک حدیث ہے کہ امام معصوم کی شرط نہیں ہے؟ نہ سید ہوں نہ شیخ ہوں میں۔ اوکے چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامتی دے رہے ہیں۔ غریب چلیں جی، اللہ آپ کو بہت عزت سلامتی۔ صاحب کی آخری بات وہ کیا فرما رہے ہیں، آپ بتائیں۔ دیکھیں علامہ صاحب، سید نقوی صاحب، سمر نقوی صاحب، آپ فیصلہ کریں، ان سے کچھ ہو سکا ہے؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، کچھ نہیں، خواہ پانی
پانی پھیلا عوام رہا الناس ہے، فیصلہ کرے کچھ گی۔ بھی نہیں ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ کیا بیٹھنا چاہیے، ابھی بھی بیٹھنا چاہیے؟ یہ تو جنگل میں بھاگ رہے ہیں، جنگل میں نہ قرآن سے حرمت ثابت کرتے ہیں، نہ رسول کی حدیث سے حرمت ثابت کرتے ہیں، نہ قول معصوم سے حرمت ثابت کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں جنگل میں۔ میں اے ایک منٹ خدا، ایک منٹ ہم کیوں نہ ایک مر چھوٹا جائیں سا سعادت جی پہ۔ شیخ صاحب آپ سے ایک اجازت اگر ایک سوال کریں، ہو، اجازت ایک سوال کریں آپ سے علامہ صاحب، جی بولے 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 بولے۔ اجازت ہے ایک سوال کریں، وہ کو سمجھ آئے نا وہ کیا اجازت؟ کیا بولوں آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ سے سوال کرنا بابا؟ کیا سوال ہوگا؟ سب سوال کے جواب ہو گئے۔ اچھا بار بار تکرار نہ کرو، ٹائم ضائع نہ کرو، ٹائم کو آپس ضائع نہ کرو، سب صحیح باتیں ہو ٹھیک ہے گئی۔ بھائی، ٹھیک ہے آپ سمر بھائی، چاروں مقام پر شکست سمر کھا بھائی گئے، وہ آپ سوال بھی آپ نہیں کرنا چاروں چاہ رہے نا۔ مقام پر شکست کھا گئے۔ آپ نے قرآن سے حرمت دکھائی، نہ محمد کے قول سے حرمت اور دکھائی، جب ہم نہ قول مان گئے معصوم کہ سے آپ حرمت فاتح دکھائی۔ ہیں، آپ جیت آپ چکے ہیں، تو بھاگ رہے، کیوں شرمندہ کر آپ رہے ہیں جنگلوں میں غریبوں کو؟ بھاگ رہے، جنگلوں میں بھاگ وشرکاء یتبعهم الغاوون۔ صحیح ہے، الکل بات ہے یہی بول۔ اوکے جناب، بات ختم ہے، اجازت سوال کبھی نہیں دیں گے تو مسئلہ ختم ہے جی، ٹھیک ہے نا؟ دعا کریں شیخ صاحب، دعا کرو جی، 2 منٹ کے لیے مختصر دعا کرو۔ علامہ صاحب دعا نہیں کریں گے، چلیں دیکھیے، کیا کروں جروار صاحب جی؟ دعا کرو جروار صاحب، دعا کرو، دعا کرو جی۔ دعا دعا خیر الہی آمین یا رب العالمین، نفتح بیننا یا ربنا، نفتح بیننا و بین قوم ظالمین۔ یا اللہ ہم تیرے ضعیف مخلوق بندے ہیں، یا اللہ تیری وحدانیت کے قائل ہیں، تو اپنے ذات میں لا شریک، تو اپنے صفات میں لا شریک، تو اپنے افعال میں لا شریک، تو اپنی عبادات میں یا اللہ لا شریک۔ ہم آپ کو وحدہ 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 لا شریک مانتے ہیں۔ یا اللہ آپ سب کچھ، حضرت موسیٰ کو آپ نے فرمایا تھا اذهبا الى فرعون انا اسمع و ارى، میں آپ کو دیکھتا چلتا ہوں، چلے آپ فرعون کی طرف، تو اللہ تعالی یا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میں نے جو مدعا کیا تھا کہ قرآن سے فرض ثابت کیا، میں نے دعویٰ کیا تھا محمد مصطفیٰ کے فرمان سے میں نے فرض ثابت کیا، میں نے وعدہ کیا تھا وہ مدعا کے دعا کرے مطابق شیخ صاحب، حدیث اہل بیت میں مذہب شیعہ میں جمعہ یہ بھی فرض دعا ہے، ہے بھائی، اور آپ نے جو دعویٰ کیا، دعا بھول گئے آپ بھائی، نے جو دعویٰ کیا جمعہ حرام ہے، نہ قرآن سے دکھا سکے، نہ مصطفیٰ چلے کے جی، فرمان سے، نہ حدیث اہل بیت سے۔ یا اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہمارے علامہ امریکی صاحب کو ذرا قرآن و حدیث سے محبت دے، قرآن و حدیث سے محبت دے، تاکہ اللہ کے قرآن کی پیروی کرے اور محمد وآل محمد کے فرمان کی پیروی کرے۔ ابھی آپ چائے خوب پی لیں، ابھی چائے پی لیں، زندگی انشاءاللہ آپ بھر کو بھی پیتے پلا دیں رہو۔ گے، آپ کو بھی انشاءاللہ وعلیکم خدمت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ السلام، اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ اپنے امین ہو، امین سمر بھائی حکم امین کریں، ہو۔ خیریت سے ہیں آپ؟ چلیں جی، الحمد یہ شیخ صاحب تشریف لائے ہیں، محمد اکبر بھائی، قریشی بھائی کو لیتے ہیں۔ یہ کچھ کہنا چاہیں گے، ان کے جو صاحبزادے ہیں میرے خیال میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، صاحبزادے کو لے آتے ہیں، 1 منٹ۔ جی حضور کیسے ہیں بھائی، خیریت سے ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے میرے بھائی، یا خط ویڈیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ۔ السلام میرے بھائی، آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ کیا حال یہ ہے؟ جواد الحسن الحمدللہ۔ ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کو بہت سلامتی دے، اللہ بہت عزت دے ان دونوں کو، باپ کو اور والد صاحب کو اور بیٹے کو۔ آپ کے والد صاحب کیسے مناظر حال جیت ہے چکے ہیں یہ بھائی، بات؟ ہم نے شروع سے مانا تھا بھائی کہ وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سر کے تاج۔ جی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ میں خادم ہوں آپ کے اور آپ کے والد صاحب کا، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اچھا پہلے تو میں عرض کروں گا آپ سے کہ آپ جانتے ہیں علامہ جروار صاحب کے پاس جو کہ یہ سسٹم ہے یہ بالکل بہت ہی ویک ہے۔ اس وقت جو پہلی مرتبہ بھی ہوا تھا تو بہت ہی ارجنٹ کر دیا گیا تھا، لیکن اس وقت بھی ہم نے بہت کوشش کی اور بہت سے سسٹمز ہم نے اویلیبل کیے، لیکن پھر بھی نہیں ہو سکا۔ تو آپ نے میرے بہترین خیال سسٹم سے بنایا دیکھنے نا، والوں شروع کو، میں 5 منٹ میں خرابی تھی، پھر تو بہترین بنا تھا، پھر تو کوئی مشکل نہیں تھا، اللہ آپ کو جزائے جی خیر دے۔ علامہ صاحب آپ نے جو پہلے جو حدیث پیش کی، علامہ صاحب ان کو نہیں دیکھ سکے، اور دوسرا ان کا جو اعلی سماعت کا مسئلہ ہے وہ بھی کمزور ہے، تو جو آپ نے مدعا پیش کی ہے علامہ صاحب نے وہ پہلے سے کچھ کم سنا ہے،
تو لہٰذا اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اور نشست رکھی جائے گی، لیکن انشاءاللہ اس کے لیے وقت متعین کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ علامہ صاحب، بالکل علامہ صاحب انشاءاللہ، علامہ صاحب کا علم فضل سب جی۔ کے لیے واضح ہے، اس کا کوئی منکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، ہم آپ کے خادم ہیں، بالکل جو حکم آپ کریں گے ہم اثر آنکھوں پر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزاک خیر۔ آپ کی زحمتوں کا بڑا شکریہ، تھینک یو سر۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ والد صاحب کی مزید خدمت کریں۔